نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص کر آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اس فعل میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا جو شادی شدہ ہیں لیکن اپنی وائف بیویوں سے دور ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تنہائی کو ترک کرنا ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان شیطان کی چال میں آ جاتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ تنہائی ترک کرنی ہے، ایسی جگہ میں رہنے کی کوشش کرنی ہے جہاں ہمارے ساتھ ایک دو بندے اور ہوں، تاکہ ان کے سامنے اگر شیطان کا بہکاوا آ بھی جائے تو کچھ شرم محسوس ہو۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ ہے کہ جو انسان اس وظیفے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس چیز سے، اس برے فعل سے نجات پائے گا۔ ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہر نماز کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ نمبر 3، آپ ایسے علماء کرام کے بیانات سنیں جن کو سن کر آپ کا ذہن شیطانیت کی طرف مبتلا نہ ہو، آپ کو فکر ہو کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں تو میرے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ایسے علماء کرام کے آپ بیانات وغیرہ سنیں جو جہنم کے تذکرے، جنت کے تذکرے کرتے ہیں، مثلاً کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں آخرت کی طرف۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ ایسے عالم دین، ایسے علماء کرام جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کے بیانات ضرور سنیں، روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام سننے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ آخرت کی طرف موو ہوگا اور آپ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 1، ہم نے تنہائی اختیار نہیں کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ہم نے کہ تنہا نہ رہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اور زیادہ کوشش کریں کہ رات کو ہم تنہا نہ رہیں۔ نمبر 2، ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرا کام جو ہے وہ علماء کرام کی بیانات سننے ہیں، ایسے علماء کرام جو امت کی اصلاح کرتے ہیں، آخرت کی فکر دلاتے ہیں، لوگوں کو نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب یہ 3 چیزیں آپ نے اپنا لی تو انشاءاللہ عز و جل اس برے فعل سے ہر مسلمان کو جو اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وظیفہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔